اور اسی لیے میرے اور آپ کے آقا اللہ کے محبوب نے فرمایا تہادو تہابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، یہ ہدیہ دلوں کے اندر محبت پیدا کرتا ہے۔ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک ہدیہ دینے والے کے دل کے اندر یا جس کو ہدیہ دے رہا ہے اس کے دل کے اندر محبت کے کیا پھول کھلا دیتا ہے، اندازہ ہی انسان کو نہیں ہوتا۔ چھوٹی سی چیز بعض مرتبہ ایک انسان اخلاص کے ساتھ اور محبت کے ساتھ دوسرے کو دیتا ہے، دوسرا سال ہا سال تک اپنے ذہن کے اندر اس چیز کو برقرار رکھتا ہے، فلاں وقت اس نے مجھے فلاں چیز دی تھی۔ بچپن کے عالم میں مجھے یاد ہے، میری عمر اس وقت 6-7 سال کی ہوگی، 6-7 سال کی عمر۔ والد گرامی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے اندر جو اللہ نے صفات رکھی تھی، ایک صفت مہمان نوازی کی تھی، مہمان نواز بہت تھے، بہت خوش ہوتے تھے جب گھر میں کوئی مہمان آ جاتا۔ اس وقت گھر کچے تھے لیکن ایمان بہت پکا تھا، گھر چھوٹے تھے دل بہت بڑا تھا، چھوٹے گھر تھے بڑا دل تھا، کچے گھر تھے پکا ایمان تھا۔ تو ایک دن پہاڑی علاقہ ہے، اپنے گھر سے نکلے کشمیر میں، تو مغرب کے وقت دیکھا، مغرب کے وقت قریب آ رہا تھا کہ ایک میاں بیوی پیدل سفر کر کے جا رہے ہیں۔ ہمارے گھر کے قریب ایک عمر رسیدہ بزرگ تھے، ان سے لوگ مشورہ لینے کے لیے کبھی کبھی آتے تھے، اپنے کاموں کے لیے مشورہ لیتے تھے۔ تو وہ دونوں میاں بیوی وہاں مشورہ لینے کے لیے کہیں گئے ہوئے تھے اور واپس اپنے گھر جا رہے تھے، تو والد صاحب نے سلام کر کے پوچھا آپ نے کہاں جانا ہے؟ تو انہوں نے دور ایک گاؤں تھا، تیتری نوٹ اس کا نام ہے کشمیر میں، اس کے قریب کوئی جگہ بتائی، ہم نے وہاں جانا ہے۔ تو والد محترم نے فوراً یہ اندازہ لگایا کہ ہمارے گھر سے اس گاؤں تک کا پیدل راستہ کم از کم 2.5 گھنٹے کا ہے، 2.5 گھنٹے کا، اور اگر خاتون ساتھ ہو تو پھر تو عرصہ اور بڑھ جاتا ہے، وقت اور بڑھ جاتا ہے، کیونکہ خواتین آہستہ چلتی ہیں۔ تو اگر 2.5 گھنٹے کا راستہ عام ہے تو پھر 3 سے 3.5 گھنٹے تو لگ ہی جائیں گے۔ تو والد صاحب نے فوراً سوچا کہ یہ مغرب کا وقت ہو رہا ہے، پیدل سفر کرنا ہے، پہاڑی علاقہ ہے، یہ کیسے اپنے گھر پہنچیں گے؟ تو فوراً فرمایا کہ کیا یہ اچھا ہو کہ آج آپ ہمارے گھر کے مہمان بن جائیں، ہمارے گھر کے مہمان بن جائیں۔ تو انہوں نے بھی سوچا کہ ہاں واقعی بات تو یہ صحیح کہتے ہیں، آگے سفر تو بہت لمبا ہے، رات ہے، کیسے سفر طے کریں گے؟ ہمارے گھر میں آگے والد صاحب اپنی عادت کے مطابق ان کے لیے جس طرح پہاڑی علاقوں کے لوگ کرتے ہیں، دیسی مرغی ذبح کرتے ہیں، کھانا بناتے ہیں، کھانا بنایا اور رات کو ہمارے گھر میں رہے۔ صبح کو جب رخصت ہونے لگے تو رخصت ہوتے وقت اس آدمی نے اپنی جیب سے ایک قلم نکالا اور وہ قلم مجھے عطا کر دیا، گفٹ دیا، مجھے ہدیہ دے دیا۔ چھوٹا بچہ 7 سال کا اس وقت، 6 سال، میری 6-7 سال عمر ہوگی، یہ انہوں نے مجھے ایک قلم گفٹ کیا۔ آپ اندازہ کریں کہ 35 سال اس واقعے کو گزر گئے ہیں، مجھے ان میاں بیوی کا نام بھی یاد نہیں کہ کیا نام تھا، لیکن وہ خوبصورت قلم ابھی بھی میری نظروں میں بھی ہے، میرے ذہن میں بھی ہے، میرے دل میں بھی ہے، دماغ میں بھی ہے، اور جب بھی مجھے یاد آتا ہے اس وقت میری زبان سے فوراً ان کے لیے دعا نکلتی ہے۔ ہدیہ تو بہت مختصر سا تھا، لیکن 45 سال گزرنے کے بعد بھی میرے دل کے اندر ان کا احترام موجود ہے۔ آج بھی جی کرتا ہے وہ اگر مجھے مل جائیں تو میں ان کو قریب ہو کے سلام بھی کروں، پیار کا اظہار بھی کروں، خوشی کا اظہار بھی کروں، اور دل کے اندر وہ آج تک وہ بات موجود ہے۔ یہ ہے کسی کو ہدیہ دینے کا اثر، کسی کو گفٹ پیش کرنے کا اثر، ایثار کرنے کا اثر۔ اسی لیے میں عرض کر رہا تھا کہ عید الفطر سے پہلے اللہ کا ہدیہ پیش کرو، جا کے غریب کو، فقیر کو، بیوہ کو، مسافر کو جا کے ہدیہ پیش کرو، تاکہ عید کی خوشی سے پہلے ہی تمہاری عید ہو جائے، عید کی خوشی سے پہلے ہی تمہاری عید ہو جائے۔ اور اس عید پر بھی دیکھ لیجئے کیسا نظام اللہ نے بنایا ہے کہ تم جب قربانی کرو گے تو عید کے ماحول میں کرو گے، لیکن اس قربانی کو جب ایثار کرو گے، دوسرے تک پہنچاؤ گے، تو
اصل عید آپ کی تب بنے گی، پھر آپ کی خوشیوں کا ایک سما بنے گا، پھر آپ کی دلی راحت اور تسکین کا سامان بنے گا۔ ایثار اس میں بھی سمجھایا، عید میں ایثار اس میں بھی سمجھایا، اور ایک چیز اور سمجھائی۔ آپ نے عموماً دیکھا جب بندہ خوش ہوتا ہے، اپنی موج میں ہوتا ہے، اپنے موڈ میں ہوتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ بعض دفعہ کوئی جملہ گنگناتا رہتا ہے، اپنے ذوق کے مطابق کچھ گنگنانے کا سامان کرتا ہے، کوئی گنگنا رہا ہے، کچھ گنگنا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس خوشی کے موقع کے اوپر پتہ تھا کہ یہ موج میں آئیں گے، خوشیوں میں آئیں گے، گنگنانے کا ایسا خوبصورت اور بہترین جملہ دے دیا کہ جس کو گنگناتے ہوئے دل کے اندر سے خوشی کے پھول کھل جاتے ہیں اور ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ وہ کیا جملہ ہے؟ وہ وہی جملہ ہے جو آپ دہراتے ہوئے یقیناً آئے ہوں گے اور دہراتے ہوئے جائیں گے۔ کتنا پیارا جملہ! اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بے شک آپ گنگنا کے دیکھیں کتنا سرور آئے گا۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ کیسا ایمان تازہ ہوتا ہے، کیسا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، کس ذات کی طرف رجوع ہو جاتا ہے، کہاں عرش کے ساتھ کنیکشن مل جاتا ہے۔ مومن اللہ کے اس نور میں نہا جاتا ہے، اس خوشی میں ڈوب جاتا ہے۔ تو کتنا بہترین نظام ہمیں ملا کہ خوشی کے اظہار کا طریقہ بھی بتایا، ساتھ ساتھ ایثار بھی بتایا، اور ساتھ ساتھ اس خوشی کے نبھانے کا مکمل نظام بھی عطا کیا کہ آؤ آؤ آؤ، آ کر خوشی دینے والے کے پاؤں میں سجدہ کر لو، اپنی نیاز جبین عرش کے اوپر اللہ کے قدموں میں جھکا دو۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن جب سجدہ کرتا ہے، دیکھنے والے لوگ تو دیکھتے ہیں مسجد میں سجدہ کر رہا ہے، زمین پر سجدہ کر رہا ہے، مٹی پر سجدہ کر رہا ہے، لان میں سجدہ کر رہا ہے، چھت پہ سجدہ کر رہا ہے، لیکن در حقیقت وہ عرش والے کے قدموں کے اوپر سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے حضور نے فرمایا اگر مومن کو پتہ چل جائے یہ کہاں سجدہ کر رہا ہے، کس ذات کے سامنے ہے، اس کی جان تو نکل جائے لیکن یہ سر اوپر نہ اٹھائے، اتنی لذت، اتنا سرور اس کو آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ خوشی مجھے اور آپ کو عطا کی، اس کے منانے کا ایک بہترین اور خوبصورت اور عمدہ طریقہ بھی بتایا، اور اسی طریقے سے اللہ کا شکر ہے کہ ہم یہ خوشی منا رہے ہیں، اور ہمیں اپنی نسلوں کو تربیت کر کے یہی بتانا چاہیے کہ اصل خوشی منانے کا طریقہ یہ ہے۔